بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت الاذان بغیر وضو۔ اس باب کا تعلق باب الاذکار سے ہے، یعنی ذکر کے مسئلے سے اس باب کا تعلق ہے، اور یہ مسئلہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قرآن بھی پڑھاتے تھے، یہ کہ اگر جب تک آپ جنبی نہیں ہوتے تھے، جنابت کے علاوہ یعنی بغیر وضو کے قرآن پڑھاتے بھی تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ جل جلالہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ باب جو ہے یہ اذکار سے متعلق ہے، تو چونکہ آذان یہ بھی ایک ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ جل شانہ کی بڑائی کا اقرار ہے، اور اللہ جل شانہ کی توحید کا اقرار ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی شہادت ہے، اور یعنی یہ بھی ذکر ہی ہے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کر سکتے ہیں تو آپ آذان اور اقامت بھی بغیر وضو کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیں، بعض چیزیں مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ مسئلے کی روح سے تو آذان بھی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا یادہ بھی نہیں، فقہا نے نہیں لکھا کہ جو آذان بغیر وضو کے دی جائے اس کا یادہ کرو، نہیں، اس کا یادہ نہیں ہے۔ اس طرح اقامت بغیر وضو کے کسی نے دے دی، اقامت پڑھ دی، اس کا بھی یادہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں، تقویٰ کچھ اور چیز ہے، تعلق کچھ اور چیز ہے، یعنی اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا تعلق بنائیں، وہ تعلق اور چیز ہے۔ وہ تعلق جتنا ادب سے آئے گا اتنا کسی چیز سے نہیں آئے گا۔ تو ادب یہ ہے، اور ادب کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کبھی اذان تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ہمارے اکابر کے بارے میں کہ وہ اخبار بھی بغیر جو ہے، یعنی اخبار کو بھی ہاتھ لگاتے تو بغیر وضو کے نہیں لگاتے، کیونکہ اخبار کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، اس نسبت سے وہ کبھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو یہ حافظہ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اس بنیاد پہ کہ میں نے کتاب کو بغیر وضو کے نہیں کبھی ہاتھ لگایا۔ تو وضو اتنی ضروری چیز ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں، کبھی ایسا ہو جائے کہ مؤذن اٹھا اور اذان کا ٹائم پورا ہے، اب وہ چلو پہلے اذان دے دے بعد میں وضو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وضو کر کے اذان دے۔ 2 منٹ لیٹ ہو جائے گی نا، 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے گی، وضو کر کے اذان دے۔ تو اذان بغیر وضو کے جائز ہے، اور اگر اذان بغیر وضو کے دے دی اس کا اعادہ بھی نہیں ہے، اور اس میں کراہیت بھی نہیں ہے۔ لیکن اقامت جو ہے کراہیت سے نیچے اطاعت کا ایک درجہ ہے، جو یعنی جس کو غیر اولا، یہ ایک ادب کے خلاف کام ہے۔ لیکن اقامت کے بارے میں فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اقامت نہ کہی جائے۔ کیوں کہ اب دیکھیں، یہ اقامت کہے کہ جماعت کھڑی ہوگی اور یہ وضو کے لیے جائے گا، ظاہر بات ہے بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی دوسروں کو کام کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو بھول رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں کئی جگہ اس چیز سے منع کیا ہے کہ ایک تو وہ بات نہ کرو کہ جو بات تم کر رہے ہو وہ کام کرتے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ بھئی تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے۔ اللہ نے اس چیز سے منع، اور فرمایا کبر عند اللہ مقتا، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اگرچہ تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم ایک کام کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ تو اس لیے اقامت کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اقامت کے اندر یہ اسعد کا درجہ ہے کہ ایک آدمی بغیر وضو کے اقامت پڑھ رہا ہے، اور پھر اقامت کے بعد دیکھیں لوگوں کو تو جیسے یہ تو ایسے ہوا کہ ایک آدمی اذان دے کے خود چلا جائے، یا ہماری تبلیغی جماعت میں اعلان کرے کہ بھئی نماز کے بعد ایمان اور یقین کی بات ہوگی اور خود گھر چلا جائے، تو لوگ کہیں گے عجیب بات ہے، لوگوں کو بٹھا دیا، ایمان اور یقین کی بات ہوگی، خود گھر چلا گیا۔ تو اقامت
کے اندر جو ہے نا اسعد کا درجہ، کراہیت کے جو سب سے آخری درجہ ہے وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اقامت بغیر وضو کے نہ کی جائے، البتہ اذان بھی نہ کہی جائے۔ ہاں اگر ایسی صورت آ گئی کہ مؤذن ایسے وقت میں اٹھا کہ اذان کا وقت 1-2 منٹ اوپر ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ پہلے اذان دے دے بعد میں وضو کر لے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، 2 منٹ ایسے بھی اوپر ہو چکے ہیں، 4 منٹ اوپر ہو جائیں گے نا، جلدی سے جا کے وضو کر کے آ جائے پھر اذان دے۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ تو اس باب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس باب کا تعلق اذکار سے ہے، جب آپ اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، تو آپ اذان بھی بغیر وضو کے دے سکتے ہیں۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ نہ ذکر اللہ کا بغیر وضو کے کیا جائے اور نہ جو ہے قرآن بغیر وضو کے پڑھا جائے، کیونکہ یہ ادب کا درجہ ہے۔ ادب اور چیز ہے، الدین کلہ ادب، کہ دین تو ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، حضور علیہ السلام پہ درود کبھی بغیر وضو کے نہ پڑھا جائے۔ ہاں کبھی گند کے پاس اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں کوڑا پڑا ہوا ہے، کبھی آپ اللہ کا ذکر نہ کریں، حضور پہ کبھی درود نہ پڑھیں، بھلے نہ پڑھے، وہ گند گزر جائے پھر آپ پڑھنا شروع کریں۔ یہ ادب کچھ اور چیز ہے۔ ادب کا لحاظ یہ ہے کہ اذان بھی بغیر وضو کے نہ ہو اور اقامت بھی بغیر وضو کے نہ ہو، لیکن مسئلے کی روح سے دونوں بغیر وضو کے جائز ہیں اور ان کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔